फिल्म किल बिल हॉलीवुड की सबसे मशहूर एक्शन फिल्मों में से एक है। ये फिल्म 2003 में रिलीज़ हुई थी और ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये फिल्म अपने मुनफरिद स्टाइल, गैर मामूली एक्शन मनाजिर, जापानी समुराई माहौल, तेज़ मौसीकी और जज्बाती बदले की कहानी की वजह से दुनिया भर में बेहद मकबूल हुई। इसमें मार्शल आर्ट्स, जापानी तलवारबाजी और मगरबी फिल्मों के अंदाज को मिलाया गया है। यानी एक ही फिल्म में आपको जापान, चीन और अमेरिका की फिल्मी सकाफ़तों का हसीन इम्तिज़ाज नज़र आता है। कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने कातिलों से बदला लेने के लिए जिंदा वापस आती है। ये औरत एक वक्त में कातिलों की एक खतरनाक टीम डेडली वाइपर एसेसिनेशन स्क्वाड का हिस्सा थी। एक ऐसी औरत के सफ़र की दास्तान है जो कदम ब कदम, मुल्क ब मुल्क अपने दुश्मनों को तलाश करती है और एक एक करके उन्हें अपने हाथों से मारती है। फिल्म का आगाज़ एक निहायत खामोश और खौफनाक मंजर से होता है। एक औरत को दिखाया जाता है जिसका चेहरा लहूलुहान है और ज़ख्म के निशान हैं। वो बुरी तरह सांस ले रही है। यही औरत कहानी की हीरोइन है, द ब्राइड। इस मंजर में किसी के कदमों की आवाज़ आती है। काले जूते आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आते हैं। एक मर्द की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ बिल की है, वही शख्स जिससे वो मोहब्बत करती थी और जिसके लिए वो कातिलों की एक टीम में काम करती थी। बिल के हाथ में रुमाल है। वो ज़मीन पर झुककर द ब्राइड के चेहरे से खून साफ करता है। वो कहता है, क्या तुम मुझे जालिम समझती हो? द ब्राइड मुश्किल से बोलती है कि वो हमल से है, उसके पेट में बच्चा है। बिल उसे सर्द लहजे में कहता है कि उसे सब कुछ नहीं करना चाहिए था। फिर वो पिस्तौल निकालता है और जैसे ही द ब्राइड कहती है, इट्स योर बेबी, फायर की आवाज़ गूंजती है और पर्दा स्याह हो जाता है। कई साल गुजर चुके हैं। द ब्राइड एक अस्पताल के बेड पर बेहोश पड़ी है। 4 साल तक वो कोमे में रही। नर्सें और डॉक्टर रोज़ाना आते हैं और बस उसकी हालत चेक करते हैं। एक दिन अचानक एक मच्छर की भिनभिनाहट की तरह कुछ होता है। द ब्राइड का हाथ हिलता है, उसकी आँख खुलती है। वो आहिस्ता आहिस्ता सांस लेती है और उलझन में इर्द गिर्द देखती है। फिर अचानक उसे याद आता है, बिल, गोली और उसका बच्चा। वो खौफ से अपने पेट पर हाथ रखती है। उसका पेट खाली है। उसे समझ आ जाता है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। उस लम्हे वो ज़बरदस्त चीख मारती है, लेकिन आवाज़ उसके गले में दब जाती है। अब उसके अंदर सिर्फ एक जज्बा बचा है, इंतकाम। कुछ देर बाद वो अपने आप को संभालती है। हॉस्पिटल के कमरे में एक बदकिरदार वार्ड बॉय आता है जिसका काम ही इस तरह की ख़वातीन के साथ बेहुदा हरकतें करना होता है। लेकिन आज द ब्राइड जाग चुकी है। जब वो उस पर हमला करने लगता है, वो अचानक अपनी उंगलियों से उसे काबू में ले लेती है और लम्हे भर में उसकी खोपड़ी तोड़ देती है। 4 साल तक कोमे में रहने की वजह से उसके आज़ा काम करना छोड़ देते हैं। फिर वो उससे गाड़ी की चाबी लेती है और अस्पताल के पार्किंग में अपने आप को घसीटती हुई लेकर आती है, लेकिन उसके पैर अभी काम नहीं करते। वो एक गाड़ी में छुप जाती है। 4 घंटे तक मुसलसल कोशिश के बाद वो अपने पाँव में हरकत लाती है। कई घंटों की मेहनत के बाद वो चलने के काबिल हो जाती है और अब एक ही मकसद उसके दिमाग में है, बदला। वो एक कॉपी निकालती है और लिखती है, डेथ लिस्ट 5, यानी 5 लोग जिन्होंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। अब वो एक एक करके उन सब को मार डालेगी। जो 5 नाम वो अपनी डायरी में नोट करती है, उसमें सबसे पहला नाम होता है वर्निटा ग्रीन का, जिसका कोड नेम होता है कॉपर हेड। दूसरा होता है ऑरेंज इशी, जिसका कोड नेम कॉटन माउथ। तीसरा बट, जिसका कोड नेम है साइड विंडर। चौथा एल ड्राइवर, उसका कोड नेम होता है कैलिफोर्निया माउंटेन स्नेक। और सबसे आखिर में बिल। द ब्राइड एक पुरसुकून अमरीकी मज़ाफ़ाती इलाके में वर्निटा के घर पहुंचती है। घर के दरवाजे पर बेल बजाती है। दरवाज़ा खुलता है। वर्निटा जैसे ही उसे देखती है, दोनों के चेहरों पर लम्हे भर के लिए खामोशी छा जाती है और फिर बगैर किसी बात के दोनों एक दूसरे पर हमला कर देती हैं।
چھریاں، برتن اور کرسیوں سے زبردست لڑائی شروع ہوتی ہے۔ لڑائی عین اس وقت رکتی ہے جب دروازہ کھلتا ہے، ورنیٹا کی چھوٹی بیٹی داخل ہوتی ہے۔ دونوں عورتیں فوراً اپنی جگہ سنبھال لیتی ہیں۔ جب بچی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، ورنیٹا اور دی برائڈ کچن میں بات کرتی ہیں۔ ورنیٹا اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اب اپنی زندگی بدل چکی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اب خاندان والی عورت ہے، مگر دی برائڈ کہتی ہے "You can beg better than that"۔ ورنیٹا ایک چھپا ہوا پستول نکالتی ہے، لیکن دی برائڈ پہلے ہی تیار ہے۔ ایک تیز موو کے ساتھ وہ چاقو پھینکتی ہے جو سیدھا ورنیٹا کے سینے میں گھس جاتا ہے اور وہ موقع پر ہی مر جاتی ہے۔ اسی لمحے اس کی بیٹی واپس آ جاتی ہے اور اپنی ماں کو مردہ دیکھ لیتی ہے۔ ورنیٹا کے قتل کے بعد دی برائڈ کی ڈیتھ لسٹ 5 میں اب اگلا نام ہے اورین ایشی۔ اورین کوئی عام دشمن نہیں، وہ جاپان کی طاقتور ترین قاتل ہے جو اب ٹوکیو مافیا کی ملکہ بن چکی ہے۔ اس کے ارد گرد بے شمار قاتل، محافظ اور سپاہی ہیں، لیکن دی برائڈ کے لیے یہ سب رکاوٹیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کا بدلہ ابھی شروع ہوا ہے۔ دی برائڈ اب جاپان کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ دی برائڈ ٹوکیو پہنچتی ہے اور فوراً اپنے ہدف کے لیے تیاری شروع کر دیتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اورین سے نپٹنے کے لیے ایک طاقتور سامورائی تلوار کی ضرورت ہوگی، اور ایسی تلوار صرف ایک شخص بنا سکتا ہے، جس کا نام ہے ہٹوری ہینزو۔ دی برائڈ ایک پرسکون جاپانی قصبے میں پہنچتی ہے جہاں ایک سادہ سا سوشی بار ہے۔ وہاں ایک بزرگ شخص کام کر رہا ہے جو بظاہر ایک عام باورچی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی ہٹوری ہینزو ہے، دنیا کا عظیم ترین تلوار ساز۔ دی برائڈ ہینزو کے سامنے جا کر مؤدبانہ انداز میں کہتی ہے اسے کام کے لیے تلوار چاہیے۔ ہینزو ابتدا میں انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب وہ تلواریں نہیں بناتا کیونکہ وہ موت اور خون کی راہ چھوڑ چکا ہے، مگر جب دی برائڈ اسے بتاتی ہے کہ وہ بل کو مارنے جا رہی ہے تو ہینزو خاموش ہو جاتا ہے۔ بل کبھی اس کا شاگرد تھا اور وہ جانتا ہے کہ اگر بل کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین تلوار درکار ہے۔ چند دنوں بعد ہینزو خود اس کے لیے ایک تلوار تیار کرتا ہے، خالص فولاد سے بنی، نفیس، تیز اور تقریباً ناقابل شکست۔ دی برائڈ سر جھکا کر احترام سے تلوار قبول کرتی ہے۔ اس کے بعد فلم ایک منفرد انداز میں اینیمیٹڈ حصے میں داخل ہوتی ہے جس میں اورین ایشی کا ماضی دکھایا جاتا ہے۔ اورین ایک آدھی جاپانی اور آدھی چینی لڑکی تھی۔ بچپن میں اس کے والدین کو ایک یاکوزا گینگ کے سربراہ نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ وہ صرف 11 سال کی تھی جب اس نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات وہ خاموشی سے اپنے دشمن کے گھر میں داخل ہوئی اور ایک شارپ چاقو سے اپنے والدین کے قاتل کو مار ڈالا۔ اس دن کے بعد وہ ایک مافیا قاتلہ بن گئی۔ اپنی جوانی میں اس نے ایک کے بعد ایک دشمن ختم کیا اور آخرکار ٹوکیو کے مافیا نیٹ ورک پر قبضہ کر لیا۔ اب وہ کوئین آف دا ٹوکیو انڈر ورلڈ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ 3 اہم لوگ جو تھے سوفی فیٹل، اس کی مشیر اور بل کی سابق شاگردہ گوگو یوباری، صرف 17 سال کی مگر خطرناک ننجا لڑکی جو لوہے کی گیند سے دشمنوں کو مارتی ہے، جونیمو، کریزی 88 گروپ کا لیڈر جو اورین کے محافظوں میں شامل ہے۔ اب دی برائڈ اپنی تلوار کے ساتھ اورین ایشی کے اڈے کا رخ کرتی ہے۔ یہ جگہ ہاؤس آف بلو لیفز، ایک پرتعیش جاپانی نائٹ کلب جہاں اورین اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوشی منا رہی ہوتی ہے۔ دی برائڈ چھت سے اندر داخل ہوتی ہے۔ وہ خاموشی سے ہر محافظ کو ایک ایک کر کے ختم کرتی جاتی ہے۔ پھر اچانک الارم بجتا ہے۔ اورین کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی اندر آ گیا ہے، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے کریزی 88 کے ساتھ وہ تاریخی لڑائی۔ کریزی 88 کے درجنوں فائٹر دی برائڈ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ تنہا تلوار لیے ان سب کے مقابل ہے۔ پہلے ایک پر وار، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔
تلوار کی کٹ سے خون کے فوارے پھوٹتے ہیں، جسموں کے اعضاء ادھر ادھر بکھرتے ہیں اور دی برائٹ ایک کے بعد ایک سب کو گرا دیتی ہے۔ جب تمام کریزی 88 ختم ہو جاتے ہیں، وہ گوگو یوباری کے ساتھ دو بدترین دشمنوں کی طرح لڑتی ہے۔ گوگو اپنی زنجیر دار فولادی گیند سے حملہ کرتی ہے، مگر دی برائٹ تیزی سے اسے قابو میں لاتی ہے۔ آخرکار وہ اپنی تلوار سے گوگو کو مار دیتی ہے۔ اب پورے حال میں صرف دی برائٹ کھڑی ہے اور ہر طرف خون پھیلا ہوا ہے۔ اس خوفناک لڑائی کے بعد ایک دم خاموشی چھا جاتی ہے۔ اورین اب تنہا ہے، وہ باہر برف باری میں نکلتی ہے۔ دی برائٹ بھی باہر جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، خاموشی، برف اور چمکتی تلواریں۔ اورین طنزیہ انداز میں کہتی ہے، سلی کوکیشین گرل لائک ٹو پلے وتھ سامورائی ورڈز۔ دی برائٹ مسکرا کر جواب دیتی ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں میں لمبی تلوار بازی ہوتی ہے۔ آخر میں دی برائٹ ایک تیز وار کرتی ہے اور اورین کا سر ہلکا سا جھکتا ہے اور پھر ایک لمحے بعد وہ گرتی ہے اور اس کے سر کا اوپری حصہ الگ ہو جاتا ہے۔ دی برائٹ خاموشی سے اپنی تلوار صاف کرتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ ایک اور نام ڈیتھ لسٹ 5 سے کٹ جاتا ہے۔ اگلے منظر میں دی برائٹ ایک طیارے میں بیٹھی دکھائی دیتی ہے اور اپنی نوٹ بک میں سے ایک نام اور کاٹ دیتی ہے۔ اگر آپ پارٹ 2 میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بل کو کیسے کل کیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔